یہ دو چشمی ہے جس حرف کے ساتھ مل کے آتا ہے. اس کے پہلے کل آپ کو ہم بتایا تھا کہ چے کے ساتھ دو چشمی ہے مل کے آتا ہے جس کی آواز چھ کی ہوتی ہے. آج ہم لکھا ہے کاف گاف. کاف کے ساتھ جب دو چشمی ہے ملے گا تو اس کو کھے بولیں گے. ایک تو خے ہوتا ہے، یہ ہے کھے. دونوں میں فرق ہے. وہ پہلے جو جیم چے ہے خے بولتے ہیں اس کو خے بولتے ہیں، اس کو کھے بولتے ہیں. یہ گاف ہے، جب دو چشمی ہے ملتا ہے تو اس کو گھے بولتے ہیں. ہندی میں ہم لکھا ہے کھے اور گھے. کھے گھے، کھے گھے. اب اس کا استعمال آپ دیکھیے. جیسے کاف میں دو چشمی ہے ملے گا، کھے ہوگا. جیسے اردو میں ہم لکھتے ہیں کھرا، لکھتے ہیں کھوٹا. جیسے راکھی. گاف کا جیسے ہے لکھتے ہیں گھر، لکھتے ہیں گھوڑا. جیسے لکھتے ہیں بگھی. جیسے لکھتے ہیں باغ، لکھتے ہیں گھی. اس طرح سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ یاد رکھیے، کاف میں دو چشمی ہے ملتا ہے تو اس کو کھے بولتے ہیں. گاف میں دو چشمی ہے ملتا ہے تو اس کو گھے بولتے ہیں. کاف جوڑ دو چشمی ہے برابر کھے. تو یہ کتاب میں آپ کہیں بھی دیکھیں گے، جیسے ہم آپ کو لکھا ہے کھرا، کھوٹا، راکھی، تو اس طرح سے آئے گا. اس میں کچھ تو بات آتی ہے کہ کاف میں دو چشمی ہے ملا ہوا ہے. بات آتا ہے کہ نہیں، یہ کاف اور دو چشمی ہے ملا ہوا ایک الگ حرف ہے. تو آپ دونوں ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی بات کہی گئی ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ اسی طرح سے پڑھیں گے. کھرا، کھوٹا، راکھی. جیسے گاف دو چشمی ہے ساتھ آتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے تو اس کو گھے بولتے ہیں. جیسے گھر، گھوڑا، بگھی، باغ، گھی. اور بھی بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے جب آپ پڑھیں گے تب. تو اس کو یاد رکھیے، کھے گھے، کھے گھے، کھے گھے، کھے گھے. کھرا، کھوٹا، راکھی، گھر، گھوڑا، بگھی، باغ، گھی. تو کاف جب دو چشمی ہے کے ساتھ آئے گا تو اس کی آواز ہوگی کھے. گاف دو چشمی ہے کے ساتھ آئے گا تو اس کی آواز ہوگی گھے. کہ اور گھا نہیں پڑھیں گے آپ، کھے گھے. سمجھا نا؟ کھے گھے. کاف دو چشمی ہے کے ساتھ آئے گا تو کھے، گاف دو چشمی ہے کے ساتھ آئے گا تو گھے. یہ اس کی آواز ہے. اور کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو ایسا ہی دیکھیں گے. جیسے ہم لکھا ہے کھرا، کھوٹا، راکھی، گھر، گھوڑا، بگھی، باغ، گھی. تو یہ ہندی میں بھی ہم لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. جو صرف ہندی جانتا ہے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ کاف اور دو چشمی ہے جب مل کے آتا ہے
تو اس کو کھے بولتے ہیں۔ اور یہی اصل میں میرا کام ہے کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ اچھے سے جتنا ممکن ہو سکے توڑ توڑ کے صاف صاف بتا دیں، تاکہ آپ ہر طرح سے سمجھ جائیں، آپ کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو، آپ سمجھ جائیں۔ تو یہی اصل میں میرا مقصد ہے، سمجھا نا؟ تو کاف کو دو چشمی ہے میں ملائیں گے تو کھے ہوگا، گاف کو دو چشمی ہے ملائیں گے تو گھے ہوگا۔ یہی ہے کھے گھے۔ اور جب آپ پڑھیں گے تو الگ الگ کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ایک مرتبہ ہی بولیں گے، کھے گھے، کھے گھے، کھے گھے، کھے گھے، کھے گھے، کھے گھے۔ کھرا، کھوٹا، راکھی، گھر، گھوڑا، بگھی، باغ، گھی۔ کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، گاف جوڑ دو چشمی ہے گھے، کھے 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 گھے۔ کھرا، کھوٹا، راکھی، گھر، گھوڑا، بگھی، باغ، گھی۔ یہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے، کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، گاف جوڑ دو چشمی ہے گھے، کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، گاف جوڑ دو چشمی ہے گھے، کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، گاف جوڑ دو چشمی ہے گھے، کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، گاف جوڑ دو چشمی ہے گھے، کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، گاف جوڑ دو چشمی ہے گھے، کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، گاف جوڑ دو چشمی ہے گھے، کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، گاف جوڑ دو چشمی ہے گھے، کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، گاف جوڑ دو چشمی ہے گھے، کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، گاف جوڑ دو چشمی ہے گھے۔ یہ ہو گیا کھرا، کھوٹا، راکھی، گھر، گھوڑا، بگھی، باغ، گھی۔ اس طرح کے اور بھی حروف آپ کے سامنے آئیں گے، آپ جب پڑھیں گے تب۔ یہ مثال کے طور پر آپ کو بتانے کی کوشش کیا ہے، یہ مثال کے طور پر آپ کو بتانے کی کوشش کیا ہے، تو آپ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ کتنا صاف لکھا ہے کہ آپ کے سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پہلے ہم حروف تہجی کا کاف لکھا ہے، پھر اس کے بعد ملانے والا کاف لکھا ہے۔ یہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کاف جب کسی بھی حرف میں ملے گا تو اس کی شکل اس طرح سے بنے گی، اور پھر دو چشمی ہے اس کے کنارے دیا ہے تاکہ آپ اس میں ملا سکیں۔ پھر ہم مثال کے طور پر جو لکھا ہے کھرا، اس کاف کو دو چشمی ہے میں ملایا ہے۔ آپ دیکھیے ملانے والا جو شکل ہے کاف کا، اس شکل کا کاف دو چشمی ہے میں ملا ہے، اور دیکھیں گے جو ملانے والا شکل ہے کاف کا وہی دو چشمی ہے میں ملا ہے، اور گاف کا دو چشمی ہے میں جو ملانے والا شکل ہے وہی گھر میں ملا ہے، گھوڑا میں ملا ہے، بگھی میں ملا ہے، باغ میں ملا ہے،
گھی میں ملا ہے، اسی طرح سے کھوٹا راکھی سب میں ملا ہے۔ اس کی شکل بدلے گی نہیں اس کی شکل بدلے گی، نہیں اس کا آواز بدلے گا، دونوں ایک اپنے جگہ پر۔ جو آواز کھے بولتے ہیں وہی رہے گا، گھے بولتے ہیں وہی رہے گا ملنے کے بعد۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، کاف میں جب دو چشمے ہی ملتا ہے کھے، گاف میں دو چشمے ہی ملتا ہے گھے، کاف میں دو چشمے ہی ملتا ہے کھے، گاف میں دو چشمے ہی ملتا ہے گھے، کاف میں دو چشمے ہی ملتا ہے کھے، گاف میں دو چشمے ہی ملتا ہے گھے۔ تو ہندی میں ہم لکھا ہے کھے گھے، 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 کھے گھے۔ کھرا، کھوٹا، راکھی، گھر، گھوڑا، بگھی، باغ، گھی۔ اب اور بھی ممکن ہے کہ کچھ دوسری باتیں آ سکتی ہیں آپ کے سامنے، جیسے آپ لکھتے ہیں کھانا، کھانا لکھتے ہیں، اس کے بعد جیسے گھوڑا لکھتے ہیں، پھر گھاٹ لکھتے ہیں، گھاس لکھتے ہیں، کھانا، کھڑا لکھتے ہیں، جیسے کھٹ لکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم لایا، آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں، سمجھا؟ اور بھی گھے، کھے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی جب آپ پڑھیں گے تب۔ تو یاد رکھیے، یہ ہے کھے، کاف جوڑ دو چشمی ہے برابر کھے۔ کاف کو جب دو چشمی ہے میں ملاتے ہیں اس کی آواز ہوتی ہے کھے کی، کاف کو جو چشمی ہے ملائیں گے تو اس کی آواز ہوگی کھے کی، گاف جب دو چشمی ہے ملائیں گے اس کی آواز ہوگی گھے کی، کاف جوڑ چشمی ہے برابر کھے، گاف جوڑ چشمی ہے برابر گھے، کاف جوڑ دو چشمی ہے برابر کھے، گاف جوڑ چشمی ہے برابر گھے، کاف جوڑ جسمی ہے کھے، گاف جوڑ جسمی ہے گھے۔ گھوڑا، گھاٹ، گھاس، کھانا، کھڑا، کھٹ، کھانا، کھڑا، کھٹ، گھوڑا، گھاٹ، گھاس۔ تو اس طرح سے جب آپ لکھیں گے اور پڑھیں گے تب آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی اور پڑھیں گے۔ اردو حروف تہجی الف سے لے کے یہ تک آپ کو بتایا، پھر حروف تہجی کے جو ملانے والا شکل ہے وہ آپ کو بتایا، اور پھر یہ اس کے کچھ حروف دو چشمی ہے کے ساتھ مل کے آتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا۔ تو اب یہ ہے ہم زبر زیر بھی آپ کو بتا چکے ہیں، اور تشدید اور جزم بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اب کتاب نکال کے پڑھیں گے
تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کو پورا یاد ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا ہے، تو پھر اردو تیزی سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیزی سے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں، تب آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی اور آپ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ یاد رکھیے کہ روزانہ جب پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے آئے گا، اور جب روزانہ لکھیں گے تو آپ کو لکھنے آئے گا۔ کچھ نہ کچھ تو محنت آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ جب محنت کر کے، وقت لگا کر کے اس کو جاننے کی کوشش کیا ہے، تو پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی بھی اخبار، کوئی بھی اردو کتاب آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کا مشق آپ کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے اس میں قربانی دیا ہے، محنت کیا ہے، وقت لگایا ہے۔ اور جب آپ پڑھنے لگیں گے تب پھر آپ کو نئی نئی چیزیں ملیں گی، نئی نئی چیزیں ملیں گی۔ ممکن ہے کہ اس کے معنی مطلب آپ نہ جانیں، اس کے لیے اردو میں آتا ہے لغت، جس کو انگریزی میں ڈکشنری کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس رہے گا۔ اس کے دیکھنے کا طریقہ آپ جان جائیں گے، ایک طرف سے حرف نکالیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یاد رکھیے، کاف جب دو چشمی ہے کے ساتھ آئے گا کھے، گاف دو چشمی ہے کے ساتھ آئے گا تو گھے، کاف دو چشمی ہے کے ساتھ آئے گا تو کھے، گاف دو چشمی ہے کے ساتھ آئے گا تو گھے۔ جیسے آپ کے سامنے مثال پہلے بھی لکھا تھا، کھرا، کھوٹا، گھی، گھوڑا، کھانا، کھڑا، کھٹ، جیسے کھوٹا ہوتا ہے۔ اور آپ کو ہم اور بھی لکھا تھا، جیسے پنگھٹ، گھر گھراہٹ، یہ سب چیز ہے۔ گھسنا، گھڑی، اسی طرح سے کھٹا۔ تو آپ جب لکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اب دیکھیے، کاف دو چشمی ہے کے ساتھ ملا ہے کھے، گاف دو چشمی ہے کے ساتھ ملا ہے گھے، کھانا، کھڑا، کھٹ، گھے، گھوڑا، گھاٹ، گھاس، کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، گاف جوڑ دو چشمی ہے گھے، کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، گاف دو چشمی ہے گھے، گھے، گھوڑا، گھاٹ، گھاس، کھانا، کھڑا، کھٹ، کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، گاف جوڑ دو چشمی ہے گھے، کھانا، کھڑا، کھٹ، گھوڑا، گھاٹ، گھاس، کھانا، کھڑا، کھٹ، گھوڑا، گھاٹ، گھاس، کاف جوڑ دو چشمی ہے کھے، گاف جوڑ دو چشمی ہے گھے، کھے، 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 گھے، کھانا، کھڑا، کھٹ، گھے، گھوڑا، گھاٹ، گھاس۔ تو یہ ہے کھے، گھے، 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 کھانا، کھڑا، کھٹ، گھوڑا، گھاٹ، گھاس۔ کاف جب دو چشمی ہے کے ساتھ ملے گا تو کھے، گاف دو چشمی ہے کے ساتھ ملے گا تو گھے،
کاف دو جسمی ہے کے ساتھ ملے گا تو کھے، گاف دو جسمی ہے کے ساتھ ملے گا تو گھے۔ کھانا، کھڑا، کھٹ، گھوڑا، گھاٹ، گھاس۔ کاف جوڑ دو جسمی ہے کھے، گاف جوڑ دو جسمی ہے گھے۔ کھانا، کھڑا، کھٹ، گھوڑا، گھاٹ، گھاس۔ تو اس طرح سے آپ کاف جب دو چشمی ہے کے ساتھ ملے گا تو کھے، گاف دو چشمی ہے کے ساتھ ملے گا تو گھے۔ کاف دو چشمی ہے کے ساتھ ملے گا تو کھے، گاف دو چشمی ملے گا تو گھے۔ یہ یاد رکھیں گے آپ، کھے گھے، کھے گھے، کھے گھے۔ اب دیکھیے جیسے آپ لکھتے ہیں کھوج، آپ لکھیں گے کھلونا، آپ لکھیں گے لکھ، آپ لکھیں گے چک۔ اب جیسے گھے ہے، جیسے گھڑ سوار، دگھی، مانگ۔ اس طرح سے کئی مثال آپ کے سامنے دیا گیا تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور لکھنے میں بھی آسانی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ پڑھتے جائیں گے تب آپ نئی نئی چیز دیکھیں گے، نئی نئی چیز آپ کے سامنے آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ یہ صرف ہم مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ کاف اور دو چشمی ہے جب ایک ساتھ آتا ہے تو کھے بولتے ہیں، گاف اور دو چشمی ہے جب ملتا ہے تو گھے بولتے ہیں۔ کاف اور گاف، کھے گھے، 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 کھے گھے۔ کھوج، کھلونا، لکھ، چک، گھڑ سوار، دگھی،
मांग, खे घे, 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 खोज, खिलौना, लिख, चक, घुड़सवार, दिग्घी, मांग। ये घे को मिला करके मुख्तलिफ हर्फ में आपको लिखा बताया, आगे भी पहले भी और काफ को जब तस्वीर में मिलाते हैं घे बोलते हैं, गाफ को भी तस्वीर में मिलाते हैं घे बोलते हैं, काफ को दो तस्वीर में मिलाते हैं खे बोलते हैं, गाफ को दो तस्वीर में मिलाते हैं घे बोलते हैं, काफ को दो तस्वीर में मिलाते हैं खे बोलते हैं, गाफ को दो तस्वीर में मिलाते हैं घे बोलते हैं, काफ को दो तस्वीर में मिलाते हैं खे, गाफ को दो तस्वीर में मिलाते हैं घे, काफ को दो तस्वीर में मिलाते हैं खे, गाफ को दो तस्वीर में मिलाते हैं घे, खोज, खिलौना, लिख, चक, घुड़सवार, दिग्घी, मांग। काफ जोड़ रस्मी है खे, गाफ जोड़ रस्मी है घे, खोज, खिलौना, लिख, चक, घुड़सवार, दिग्घी, मांग। खोज, खिलौना, लिख, चक, घुड़सवार, दिग्घी, मांग। खे घे, 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 खोज, खिलौना, लिख, चक, घुड़सवार, दिग्घी, मांग। 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 खोज, खिलौना, लिख, चक, खे घे, 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 खे घे,
खे घे 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 खोज, खिलौना, लिख, चक, घुड़सवार, दिग्घी, माग। जैसे आप लिखते हैं पिघलना, ये है पिघलना, समझा? पिघलना। जैसे यहाँ लिखते हैं आप लिखना, समझा? तो आपके सामने हर तरह से शुरू में, बीच में और आखिर में सब लाया आपके सामने, ताकि आप ये देख सकें कि खे और घे हर जगह इस्तेमाल होता है, शुरू में भी, आखिर में भी, बीच में भी। ये आपको पढ़ने के बाद और भी चीज़ें मिलेंगी। ये मिसाल के तौर पर तरीक़ा आपको बताया, जैसे खोज खे वाव के पहले आया, खिलौना लाम के पहले आया, लिख खे के पहले लाम आया, चख पहले आया। यहाँ देखिए खे लिखना में पहले खे के पहले भी हर्फ आया और खे के बाद भी आया। घुड़सवार पहले आया, दिग्घी में पहले आया, माघ में बाद में आया और पिघलना में बीच में आया। पहले भी हर्फ है और बाद में भी हर्फ है। तो इस तरह से कोई भी हर्फ होगा वो पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। इसका पता आपको पढ़ने के बाद चलेगा, ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे, नए अल्फाज आपके सामने आएंगे तो आपको मिलेगा। इस तरह आप याद रखिएगा, काफ जब दो चश्मी है के साथ आएगा तो घे बोलेंगे, काफ दो चश्मी है के साथ बोलेंगे तो घे होगा। गाफ दो चश्मी है के साथ आएगा तो घे बोलेंगे, काफ दो चश्मी है के साथ आएगा तो घे बोलेंगे। इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। खे घे आप याद रखिएगा, खे घे खे घे। जैसे कल आपको बताया था, बे के साथ जब दो चश्मी आएगा तो भे, ते के साथ दो चश्मी आएगा तो थे, टे के साथ दो चश्मी आएगा तो ठे, जीम के साथ दो चश्मी है आएगा तो झे, चे के साथ दो चश्मी आएगा तो छे। इसी तरह से आज बताया, काफ दो चश्मी है के साथ आएगा तो खे, गाफ दो चश्मी है के साथ आएगा तो घे। तो याद रखिएगा, ये मिसाल दे करके आपको बताया है। पहले भी जितने भी हरूफ हैं, हरूफ तहज्जी अलीफ से ये तक, वो आपको पूरा मुकम्मल बताया। इसके बाद उसके मिलाने वाले शक्ल को बताया, मिला के बताया, मिसाल के तौर पर बताया। आज जो दो रोज़ से आपको हम बता रहे हैं वो ये
کہ حروف تہجی کے کچھ حروف ہیں جو دو چشمی ہے کے ساتھ مل کے آتا ہے. جب دو چشمی ہے کے ساتھ مل کے آئے گا تو اس کی آواز بدل جائے گی، اس کی آواز بدل جائے گی. کاف جب دو چشمی ہے کے ساتھ آئے گا تو اس کو کھے بولیں گے، جبکہ ہے خے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ خے نہیں ہوگا بلکہ کھے ہوگا. گاف جب دو چشمی ہے کے ساتھ آئے گا تو گھے ہوگا. ہندی میں بھی لکھا ہے کھے گھے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں بولنے میں آسانی ہو. آپ اس کا خیال رکھیے. کھے گھے، کھے گھے، کھے گھے. مثال کے طور پر کھوج، کھلونا، لکھ، چکھ، لکھنا، گھڑ سوار، دگھی، مانگ، پگھلنا. اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اور بھی بہت سارے الفاظ آئیں گے جو پڑھنے کے بعد آپ کو ملے گا، پڑھنے کے بعد آپ کو ملے گا. پڑھیں گے آپ تو نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ سمجھنا شروع کریں گے. تو آپ یاد رکھیے کھے گھے، کھے گھے، کھے گھے. کھوج، کھلونا، لکھ، چکھ، لکھنا، گھڑ سوار، دگھی، مانگ، پگھلنا. کھوج، کھلونا، لکھ، چکھ، لکھنا، گھڑ سوار، دگھی، مانگ، پگھلنا. کاف جوڑ دسمی ہے کھے، گاف جوڑ دسمی ہے گھے. کاف جوڑ دسمی ہے کھے، گاف جوڑ دسمی ہے گھے. کاف جوڑ دسمی ہے کھے، گاف جوڑ دسمی ہے گھے. کاف جوڑ دسمی ہے کھے، گاف جوڑ دسمی ہے گھے. کھے گھے، کھے گھے، کھے گھے. کھوج، کھلونا، لکھ، چکھ، لکھنا، گھڑ سوار، دگھی، مانگ، پگھلنا. کھوج، کھلونا، لکھ، چکھ، لکھنا، گھڑ سوار، دگھی، مانگ، پگھلنا. کھوج، کھلونا، لکھ، چکھ، لکھنا، گھڑ سوار، دگھی، مانگ، پگھلنا. کھے گھے، 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 کھے گھے. کھوج، کھلونا، لکھ، چکھ، لکھنا، گھڑ سوار، دگھی، مانگ، پگھلنا. تو اس طرح آپ یاد رکھیں گے کہ ملنے کے بعد جو اس کا حرف نما آواز ہے وہ بدل جاتی ہے. کاف جسمی ہے کے ساتھ کھے، گاف جسمی ہے کے ساتھ گھے. کاف جسمی ہے کے ساتھ کھے، گاف جسمی ہے کے ساتھ گھے. کاف جسمی ہے کے ساتھ کھے، گاف جسمی ہے کے ساتھ گھے. کاف جسمی ہے کے ساتھ کھے، گاف جسمی ہے کے ساتھ گھے. کاف جسمی ہے کے ساتھ کھے، گاف جسمی ہے کے ساتھ گھے. کاف جسمی ہے کے ساتھ کھے، گاف جسمی ہے کے ساتھ گھے. کاف جسمی ہے کے ساتھ کھے، گاف جسمی ہے کے ساتھ گھے. کاف جسمی ہے کے ساتھ کھے، گاف جسمی ہے کے ساتھ گھے. کاف جسمی ہے کے ساتھ کھے گھے، 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 کھے گھے،
खे घे 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 खोज खिलौना लिख चक लिखना घुड़सवार दिग्घी मांग पिघलना खोज खिलौना लिख चक लिखना घुड़सवार दिग्घी मांग पिघलना। इस तरह से जब आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे। आप याद रखिएगा, बे में दो जस्मी है मिलेगा धे, ते में दो जस्मी है मिलेगा थे, टे में दो जस्मी है मिलेगा ठे, जीम में दो जस्मी है मिलेगा झे, चे में दो जस्मी है मिलेगा छे, काफ में दो जस्मी है मिलेगा खे, गाफ में दो जस्मी है मिलेगा घे। समझा? टे में दो जस्मी है मिलेगा ठे। तो इस तरह से जब कोई भी हरफ, और वो भी सब नहीं, कुछ ही हरफ जो है जब दो चश्मी है में मिलेगा तो उसकी आवाज़ बदल जाएगी, और फिर वो जब भी लिखा जाएगा दोनों एक साथ लिखा जाएगा। काफ जब जिस्मी है मिला खे तो काफ और जो जिस्मी है एक साथ हमेशा रहेगा, एक साथ हमेशा रहेगा, वो अलग नहीं होगा। समझा? वो अलग नहीं होगा, याद रखिए। काफ जोड़ जिस्मी है खे, जैसे बे जो जिस्मी है भे, ते जो जिस्मी है थे, टे जिस्मी है ठे, जीम जो जिस्मी है झे, चे जो जिस्मी है छे, टे जिस्मी है ठे, काफ जिस्मी है खे, गाफ जिस्मी है घे। तो इस तरह से ये है खे घे 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 खे घे। तो याद रखिएगा, आप इसको ध्यान में रखेंगे और इसको पढ़ेंगे, आप लिखेंगे, इंशाअल्लाह आपको पढ़ने भी आएगा, लिखने भी आएगा और बोलने भी आएगा। आप हर चीज़ का मशक करेंगे, इंशाअल्लाह आपको आ जाएगा। ये आपको बहुत साफ साफ और खोल खोल कर बताया गया है, समझा न? और जितना टुकड़ा हो सकता है, जो बारीकी हो सकती है, इस तरह से बताया गया है ताकि आपकी समझ में बात आ जाए, और साफ साफ भी लिख करके बताया गया है ताकि आप समझ सकें। आप ध्यान में रखेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ने लगेंगे और पढ़ने आपको आ जाएगा। ये बहुत आसान तरीके से बताया है, मेहनत के साथ बताया है, और जहाँ तक मुमकिन हो सकता था, जितना गोशा हो सकता था इसका, जितना टुकड़ा हो सकता था, जो भी शक्ल हो सकती थी, सब आपको बताया ताकि आप इसको समझ जाएं। और यही नहीं कि सिर्फ आप समझ जाएं, बल्कि आप दूसरों को भी समझा सकें, बता सकें कि ये इस तरह से होता है। और याद रखिए, जिस तरह आपको बताया है इसी तरह से आप लिखने की कोशिश करेंगे, लिखने का मशक करेंगे। ऐसा न हो कि आप जल्दी जल्दी में लिखें और गलत लिख दें। गलत लिखेंगे तो वो सही नहीं होगा। आपको जहाँ परेशानी हो, आप ये ऑनलाइन समझने की भी कोशिश कर सकते हैं, समझना चाहिए। काफ जो जिसकी है खे, गाफ जो जिसकी है घे, खोज खिलौना लिख चक लिखना घुड़सवार दिग्घी माग पिघलना। इस तरह बताया गया। खे घे खे घे खे घे खे घे खे घे। तो याद रखिए,
بے کے ساتھ جب دلچسپی آئے گا بھے، تے کے ساتھ اس میں تھے، ٹے کے ساتھ اس میں ٹھے، جیم کے ساتھ جھے، چھے، کھے، گھے، بھے، پھے، ٹھے، ٹھے، جھے، چھے، کھے، گھے۔ اور اس کے مثال بھی دے کے آپ کو بتایا ہے، جیسے کاف، پہلے تو مکمل کاف لکھا، پھر ملانے والا شکل اور دو چشمی، پھر ہندی میں پھر اس کی مثال دے کے آپ کو بتایا، کھوج، کھلونا، لکھ، چکھ، لکھنا۔ یہ کھے شروع میں آیا، یہ بھی شروع میں آیا، یہ بعد میں آیا، یہ بعد میں آیا، یہ بیچ میں آیا۔ اسی طرح گھے دیکھیے، یہ گھے پہلے آیا، یہ گھے پہلے آیا، یہ بعد میں آیا، یہ بیچ میں آیا ہے۔ تو اس طرح سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھے، گھے شروع میں بھی آ سکتا ہے، بیچ میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ اب اس کو بڑے پیمانے پر جاننے کے لیے آپ کتاب کا سہارا لیں گے تو کتاب میں آپ کو ملے گا۔ مثال کے طور پر ممکن جو ہو سکتا ہے وہی آپ کو بتایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب آپ کی محنت ہے، کل انشاءاللہ اس میں بھی دلچسپی ہے اور بھی حروف کے ساتھ ملیں گے، کل انشاءاللہ وہ جو بھی بچا ہوا ہے بتا کر کے اس کو ختم کریں گے، پھر جو ہے تب ایک دو دن مشق کرا کر کے آپ کو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ آج کا کلاس یہاں اب ختم ہوتا ہے۔